امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ 412 میں آپ کا وصال ہے، 411 اور 12 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ ان علماء، عرفاء، اتقیاء، محققین و محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے در پر جھکنے والے وقت کے بڑے بڑے محدثین، علماء، مفسرین، اولیاء، اتقیاء بنے، جن کی کتاب ہے الوصیہ للامام السلمی رحمہ اللہ تعالی۔ اس سے اور بتوفیق اللہ تعالی دیگر کتب سے جیسے جیسے ہمیں وقت کے دامن میں گنجائش ملتی گئی، ہم استفادہ کرنے اور ان سے کچھ سیکھنے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے فرمودات، تعلیمات اور ارشادات اور ہدایات کی روشنی میں ان سبجیکٹس کو کور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ آپ اپنی وصیت اپنے طالب علم، اپنے صاحبزادے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو فرماتے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں اوصیکم یا اخی، اے میرے بھائی۔ اب ہے وہ آپ کا شاگرد، آپ کا طالب علم ہے، جو زانو تلمذ ہوا ہے آپ کی بارگاہ میں، اسے فرماتے ہیں اے میرے بھائی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، احسن اللہ توفیقکم، کہ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَفْسِي، میں آپ کو اور اپنے آپ کو وصیت کر رہا، یعنی اپنے آپ کو اس نصیحت سے باہر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل خانہ کو اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، اس سے مراد نصیحت کیا کرو، واعظ کیا کرو، دعوت دیا کرو۔ اب فرمایا نصیحت نمبر 1 یہ ہے کہ تقوی اللہ، کہ اے اللہ کے بندے، میرے بھائی، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرا کرو، لباس التقوی پہنا کرو، ان چیزوں سے بچا کرو جن میں حلال اور حرام کا شائبہ ہو، جس میں تذبذب ہو، جس میں کنفیوژن ہو، ان چیزوں سے بھی بچا کرو جن سے اللہ نے منع کر دیا، اس سے بچا کرو، اور جن کا حکم دے دیا۔ اور اہل تقوی وہ تھے کہ وہ حلال پر بھی عمل کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان میں سے کوئی حرام نہ سرزد ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ڈرنے والا شخص اعتماد کرنے والے سے زیادہ پسند ہے۔ جس کو اپنی عبادت پر اعتماد ہو، جس کو اپنی ریاضت پر اعتماد ہو، جسے اپنے روزوں پر، صیام پر، قیام پر، اپنی عبادات پر، اپنی جد و جہد پر، اپنے عہدوں پر، اپنی تہجد پر، اپنے نوافل پر، اپنے صدقہ پر، اپنے خیرات پر، جسے بڑا فخر ہو، اللہ رب العزت کو فخر والے نہیں، اللہ رب العزت کو ڈرنے والے پسند۔ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ 2 رکعت ادا کرتا، پھر اسے دہراتا، پھر ادا کرتا، پھر دہراتا، پھر ادا کرتا، پھر دہراتا، اور دہراتے دہراتے اس کی رات گزر گئی۔ اسے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟
فرمایا کہ 2 رکعت تو پڑھی مگر یقین نہیں تھا کہ کیا خدا نے قبول بھی کیے ہوں گے یا نہیں. پھر اسے قبولیت کے مقام تک لے جانے کے لیے اگلے 2 پڑھ لیے. پھر شک میں رہا کہ پتہ نہیں میری ادا خدا کو پسند آئی ہوگی یا نہیں. پھر میں نے 2 دہرا دیے. بس اسی کو درست کرتے کرتے میری رات گزر. جو اہل تقوی ہوتے ہیں انہیں نہ اتراتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں نہ انہیں مان ہوتا ہے. وہ تو عبادت کر کے بھی پیکرے گریہ و زاری ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا یا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو ڈرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اسے پریشان ہونے کی کاہے کو ضرورت ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم اس کے سارے کام اس کے لیے آسان کر دیں. پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں سے سارے گناہ معاف کر دیتا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا، اور روز محشر اس کے اجر بڑھا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے اور اجر لکھ دیتا ہے. پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج اور غم سے اسے ایسے نکال دیتا ہے جیسے ڈلا ہی نہیں تھا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العزت اسے وہاں سے اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے گمان ہی نہیں ہو. اب یہاں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک وہ شخص ہے جسے دنیا پر اعتماد ہے، اور ایک وہ شخص ہے جسے خدا پر اعتماد ہے. اور آگے امام سلمی فرمانے لگے ہیں اے بندے آگے سنو، جب تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کفا کا کل ہم من، تو اللہ رب العزت ہر پریشانی سے تجھے نجات عطا کرتا ہے. پھر تیرا غم تیرا نہیں رہے گا، تیرا رنج تیرا نہیں رہے گا، تیری مصیبتوں تیرے آلام تیرے نہیں رہیں گے، تیری آزمائش تیری نہیں رہے گی، تیری ابتلا تیری نہیں رہے گی، تیری مشکل تیری نہیں رہے گی. پھر تو عمل کرے گا کرم خدا کا ہوگا، تو قدم بڑھائے گا فضل خدا کا ہوگا، اور تو چلتا جائے گا راستے خدا کھولتا چلا جائے گا، تو بولتا چلا جائے گا اس میں برکت خدا ڈالتا چلا جائے گا، تو ارادہ کرے گا خدا منہاج کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، تو قدم اٹھائے گا اللہ تجھے اپنے بندے دیتا چلا جائے گا. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا. جو متقی ہوتے ہیں وہی متوکل ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں وہی پیکر توکل ہوتے ہیں. تو پہلا لباس اور قدم وہ قدم تقوی ہے، اور پہلا لباس لباس تقوی ہے.